جہاں تک کہ پی ڈی ایم کا تعلق ہے وہ تو آئی سی یو میں پہنچ چکی ہے، کیونکہ ان کی جو چیزیں لے کے چلے تھے اب خود ہی اس کی مخالفت ہے۔ مختلف پارٹیز ہیں، ان کا ہر ایک کی اپنی پوزیشن ہو گئی ہے جو کہ واضح ہو گئی۔ ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ اپنے آپ کو بند گلی میں لے آئیں گے، انہوں نے اپنے آپ کو ڈسکریڈٹ کر دیا ہے، خاص طور پہ مریم نواز اور جو مولانا فضل الرحمان ہیں، دے ایکسپوز ہو گئے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کی سیاسی بصیرت پہ کئی شکوک و شبہات، سوالیہ نشان کھڑے ہو گئے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ ایک ذاتی بیانیہ لے کے چل رہی ہیں، ان کی آپ تقاریر سنیں، صرف اپنے والد کا ذکر کرتی ہیں، نہ عوام کا کرتی ہیں، نہ کوئی ملک کے آگے لے جانے کے لیے، اور نہ وہ سوالات کا جواب دیتی ہیں جو کہ ان سے پوچھے گئے ہیں کہ آپ نے یہ اثاثے بنائے، کیسے بنائے، اور کیسے آپ نے یہ پیسے اس کی منی ٹریل دیں۔ تو اس لحاظ سے جو ان کا استعفوں کا جو بلف تھا وہ بھی کال کر لیا گیا۔ کالونی کے 2 ممبران نے جو ہے انہوں نے پہنچے اور انہوں نے اس سے لا تعلقی کا اظہار کیا، اور ان میں سے ایک جو پارلیمنٹیرین تھا وہ تو نواز شریف کی مریم نواز کا سگا رشتہ دار، اس کا دیور تھا۔ تو اگر وہ گھر میں کوئی نہیں بات مان رہا ان کی تو پھر باہر کیا کریں گے؟ تو یہ ایک بلف تھا جو بری طرح سے ایکسپوز ہو گیا ہے، اینڈ پی ڈی ایم is in the dustbin of history۔ کیا سابق وزیر اعظم نواز شریف کا پاسپورٹ کینسل کرنے سے حکومت ان کو وطن واپسی پر مجبور کر سکتی ہے؟ یہ جی دیکھیں، اس میں کچھ ہماری لمیٹیشنز ہیں، not that we don't want۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ آئیں اور اپنے عدالت میں اپنے جو ان کے خلاف کیسز ہیں اس کا جواب دیں۔ عدالت نے تو انہیں مفرور قرار دیا ہے، تو ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ واپس آئیں اور سوالات کا جواب دیں، اور اپنی جو بھی انہوں نے جو کیے ہوئی ہیں چیزیں اس کا حساب دیں، اور جو بھی پھر عدالت فیصلہ کرے۔ لیکن عدالت سے بھاگنا، عوام سے بھاگنا، سوالوں کے جواب نہ دینا، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، اور کسی بھی ملک میں یہ الاؤڈ نہیں ہوگا۔ اپوزیشن کا دعویٰ ہے کہ حکومت نیب کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرتی ہے، اور حکومتی رہنماؤں کے خلاف نیب سست روی کا شکار ہوتا ہے، جبکہ اپوزیشن کے رہنماؤں کی روز گرفتاریاں سامنے آتی ہیں۔ آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو کیسز ہیں نیب کے، یہ گزشتہ حکومتوں میں نواز شریف اور زرداری نے ایک دوسرے پہ کیے ہوئے، ان کے قائم کردہ ہیں۔ ہماری دور میں انتہائی کم کیسز ہوئے ہیں، جس میں ایک خواجہ آصف ہے، ایک شہباز شریف ہیں، لیکن ان کے پرانے کیسز بھی ہیں۔ اب دیکھیں، ان کے چونکہ یہ 10 سال، 20 سال، 30 سال حکومتوں میں رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان کا جو حساب ہے وہ تو کلیئر ہونا چاہیے۔ اور جو ہماری حکومت میں اگر کوئی ہے، ہر ایک بندہ آزاد ہے کہ اگر اس کو کوئی کسی منسٹر، کسی بھی عہدیدار حکومت، اگر وہ کرپشن میں ملوث ہے، جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا تو یہ ہمارا تو جو پی ٹی آئی کا جو ایمان ہے وہ تو یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کو کرپشن سے فری کرنا ہے۔ لیکن اگر کچھ اس میں اگر ہو رہا ہے تو ہر ایک کو آزادی ہے کہ وہ جائے نیب میں اور وہ اس میں اپنی شکایت کرے۔ اور ہم تو نیب کو ایز اے ٹول استعمال اسی نہیں کر رہے کیونکہ یہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے۔ ہم نے یہ ضرور کیا ہے کہ ہم نے جو پہلے انفلوئنس ہوتے تھے، یہ نیب کا چیئرمین ہمارا لگایا ہوا نہیں ہے، یہ پچھلی حکومت کا لگایا ہوا ہے۔ نیب لا ہمارا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ پیچھے سے آیا ہے۔ اگر یہ اپوزیشن چاہتی، جو کہ ابھی واویلا کر رہی ہے کہ نیب کے قانون کو تبدیل ہونا چاہیے، تو وہ تبدیل کیا تھا؟ وہ 34 شکیں جو انہوں نے ڈالیں وہ تو بالکل نیب کو ڈیفینگ کرنے کے مترادف تھی۔ تو اس میں ہم بھی سمجھتے ہیں کہ اس میں کئی ایسی چیزیں ہیں جو بدلنی چاہیے، لیکن اس کا جو فورم ہے وہ اس کا جو فورم ہے وہ پارلیمنٹ ہے۔ پی ٹی آئی کی حکومت تقریباً 2.5 سال مکمل کر چکی ہے، آپ کے خیال میں نصف منشور پر عمل ہو چکا ہے؟ نصف تو میں نہیں کہوں گا، اس میں یہ ضرور ہے کہ جتنی بھی ہماری پالیسیز ہیں وہ اسی مینیفیسٹو کے ان لائن ہیں اور ہم اسی پہ گامزن ہیں۔ ہماری حکومت جو کہ جب آئی تو اس میں ظاہر ہے کہ ہمیں معیشت کے فرنٹ پہ بڑی زیادہ مشکلات تھیں، تو ہمارا جو پہلا ٹارگیٹ اور ہمارا جو ٹائم کنزیوم کیا وہ اس نے معیشت کو ٹھیک کرنے میں، الحمدللہ جس حالت میں ہم تھے اور جس حالت میں ہم نے معیشت کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیا ہے دوبارہ۔ اور یہ ایک پروسیس ہوتا ہے۔ جہاں تک کہ پی ٹی آئی کے منشور کا تعلق ہے تو کئی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہم نے کر لی ہیں، اور باقی بھی انشاءاللہ جو ہمارا جو اس دفعہ کا جو مینڈیٹ ہے اس میں جو باقی ٹائم رہ گیا ہے اس میں انشاءاللہ وہ بھی ہوگی، کیونکہ ہم نے عوام کے ساتھ یہ وعدے کیے ہیں اور عوام کے پاس ہی ہم نے دوبارہ واپس جانا ہے۔ یہ ہوتی ہے جمہوریت کی خوبصورتی، جس میں کہ آپ اپنے وعدوں اور اس کے عمل کے لیے آپ کو احتساب کے لیے پیش ہونا پڑتا ہے۔